آئیے جنوں سے ملاقات کے 2-3 جملے آپ کی خدمت میں، اور پھر ہم آتے ہیں کہ قومی جن کو خدا نے بنایا کیسے، اور قرآن نے جن کے مسائل کو کیسے بیان کیا۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ پہلے ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جن کس طرح آئے تھے، تو مکۃ المکرمہ میں 2 مقامات ہیں۔ ایک مسجد الجن، اس کا نام ہے اس سے پہلے مسجد الحرس، یعنی حارس، ہا رے، ہا الف رے اور سین حارس، مسجد الحرس، اس کا ایک نام یہ بھی ہے۔ البتہ اس وقت نام مسجد الجن ہے، اور ایک ہے مسجد محبس الجن، یہ عزیزیہ کے علاقے میں ٹنل کے ساتھ کا علاقہ ہے، اور یہ معلی، جنت المعلی کے راستے میں مسجد الجن۔ اللہ کے رسول سے جنوں کی ملاقات کہاں پر ہوئی؟ یمن سے واپسی پر وہ کون سی وادی نخلا تھی جہاں پر کھجوروں کے درخت ہوا کرتے تھے، جہاں پیغمبر سے جنوں کی ملاقات ہوئی۔ عبداللہ ابن مسعود آپ کے ساتھ ساتھ تھے کہ جنہوں نے آپ سے آ کے ملاقات کی، اور اللہ کے رسول نے خط کھینچ کر ابن مسعود کو خط کے وہاں روکا، آپ جنوں سے ملاقات کے لیے ان کے قریب گئے۔ اور جنہوں نے سورہ جن کے نزول کا مقام یا کلمہ پڑھنے کا حوالہ، جنہوں نے سرکار کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا، جنوں کی روش، جنوں کے معاملہ، ایک تو سرکار ختم یہ مرتبت کے ساتھ، ایک مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، مکے میں الگ اور مدینے میں الگ۔ ان کو آہستہ آہستہ بیان کریں گے کون کون سے واقعات تاریخ میں پیش آئے جنوں کے اعتبار سے۔ البتہ جن کیا ہیں؟ جن آگ سے بنی ہوئی ایسی مخلوق ہے، میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ سورہ الرحمن کے اندر آیت نمبر 14، آیت نمبر 15، یہ انسان اور جن دونوں کی خلقت کو خدا نے بیان کیا۔ خلق الانسان، خدا نے انسان کو بنایا کس سے؟ من صلصال کالفخار، کس سے بنایا؟ مٹی سے، چکنی مٹی سے، ایسی مٹی سے کہ جو پکی نہ ہو، لیکن کالفخار، آواز ایسی آتی ہو جیسے پکی مٹی سے آتی ہے۔ صلصال بھی کہا اور کالفخار بھی کہا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار، جن نہیں، جان، تو جن اور ہے اور جان اور ہے۔ جن جمع ہے، جان مفرد ہے۔ جن اس کی جمع، بلکہ جمع نہیں، اس میں جمع۔ تو اب یہ جو فرق ہے یہ ادبی بحث میں چلا جائے گا کہ اس میں جمع کیا ہے اور جمع کیا ہے۔ فی الحال لفظ جان کیا ہے؟ لفظ جان ہے مفرد، ایک کے لیے استعمال، کہتے ہیں یہی جان ہے اصل وہ اول جن، اس سے اولاد چلی جنوں کی۔ اب ایک مسئلہ کہ پروردگار عالم نے یہاں استعمال کیا خلق الجان من مارج من نار، اللہ نے جنوں کو بنایا، جان کو بنایا کس سے؟ نار سے، آگ سے بنایا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے پروردگار کی! آگ تو کسی بھی بنے ہوئے کو جلا دیتی ہے، خدا اسی جلانے والی آگ سے کسی کو بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، خدا اسی آگ سے کسی بھی مخلوق کو چاہے تو بنا دیتا ہے۔ خلق الجان من مارج، کون سی آگ؟ مارج من نار۔ مارج کا مطلب کون سی آگ؟ بعض نے اس میں لکھا کہ مارج سے مطلب بغیر دھوئیں والی آگ، اس میں دھواں نہ پایا جاتا، آگ تو ہے مگر دھواں نہیں ہے۔ جبکہ سورہ مبارکہ الحجر میں خدا نے اسی بحث کو اٹھایا، آیت نمبر 26 میں، آیت نمبر 25 میں، اور الفاظ لقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون،
ہم نے انسان کو بنایا ہے تو مٹی سے بنایا، چکنی مٹی سے بنایا ہے، ایسی مٹی جس کا رنگ تبدیل ہو گیا ہو پکنے کی وجہ سے۔ کبھی مٹی پانی کے ساتھ پڑی رہ جائے تو اس کا رنگ مٹی والا ذرا سا تبدیل ہو جاتا ہے، تو خدا نے وہاں پہ لفظ کو تبدیل کیا، من حمائن مسنون وخلقنا، اور ہم نے بنایا کس کو؟ الجن، جن کو بنایا کیسے؟ من نارن، آگ سے بنایا، من قبل، انسان سے پہلے بنایا۔ کون سی آگ سے؟ السموم، بنایا اس آگ سے جس میں زہر بھرا ہوا تھا۔ لفظ کا استعمال دیکھیے کہ خدا نے انسان کو بنایا تو مٹی کی بات کی، مٹی نقصان دہ نہیں ہوتی، مٹی آگ بجھاتی ہے، آگ کسی کو بجھانے کے لیے استعمال نہیں ہوتی۔ پروردگار نے دو الگ الگ ایسی چیزوں کی بات بیان کی کہ جو آپس میں ضد رکھتے ہیں۔ اگر مٹی کو ڈالیے آگ پر، شاید آپ کو یاد ہو، میں اس سے پہلے بھی اسی ممبر سے بیان کر چکا، غالباً پنجابی زبان کا محاورہ مٹی پاؤ۔ جب کسی مسئلے میں آپ کو رفع دفع کرانا ہو تو کہتے جی مٹی پاؤ، مٹی پاؤ، یعنی چھوڑو بات کو، آگے بڑھو۔ تو آگ بڑھانا اور ہے، آگ بجھانا اور ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو پاکستان کے پرانے زمانے میں، ابھی بھی پرانے لوگ وہاں پر ہیں، ریلوے اسٹیشنز کے باہر آگ بجھانے کے لیے لال رنگ کی بالٹیوں میں مٹی بھری ہوئی لٹکی رہتی تھی۔ کیوں تھی؟ اس سے آگ بجھانے کا کام کیا جاتا ہے۔ تو مٹی آگ بجھانے کے لیے خدا نے انسان کو بنایا مٹی سے، اور مٹی آگ سے افضل ہے۔ لیکن وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آیت کیا کہہ رہی ہے کہ ہم نے جن اور انسانوں کو خلق فرمایا عبادت کے لیے، جو مقصد خلقت انسان ہے وہی مقصد خلقت جن ہے۔ وہ جیسے انسان مکلف ہے ایسے جن مکلف ہے۔ جن بنے آگ سے، کون سی آگ سے؟ جس میں دھواں نہیں ہے۔ کون سی آگ سے؟ جس میں زہریلی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اور جنوں کو اللہ نے انسان سے پہلے بنایا، اسی لیے جو پہلا شخص ہے جس نے حضرت آدم کو سجدے سے انکار کیا وہ قوم جن سے ہے۔ اب رہا ایک مسئلہ کہ پروردگار نے جب جنوں کو بنایا تو کیا سارے جن آگ سے بنے ہیں؟ جیسے سارے آدمی کیا مٹی سے بنے؟ جواب جی نہیں، پہلا آدمی ہے جو مٹی سے بنا ہے۔ اور بات کے سارے آدمی ایک تسلسل میں بنے، تناسل میں بنے، نطفے سے بنے، علقہ بنا، مضغہ بنا، ایک پورا وجود شکم مادر کے اندر بنا۔ مٹی سے کب بنا؟ تو مٹی سے پہلا انسان بنا، تو آگ سے پہلا جن بنا، اور اس کے بعد جنوں میں ایسے ہی توالد اور تناسل ہے جیسے انسانوں میں ہے۔ ایسے ہی شادیاں ہوتی ہیں، ایسے ہی مرد بھی ہیں، ایسے ہی عورتیں بھی ہیں، ایسے ہی بچے اور بچیاں بھی ہیں، اس انسانوں میں ہے کیونکہ مکلف ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ یہ بات ثابت کہاں سے ہوتی کہ خدا نے آدم کو افضل قرار دیا، تو قبلہ خود سجدے والی بات پوری موجود ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور آیت گواہی دے رہی ہے، خدا کہتا ہے ہم نے آدم کی اولاد کو مکرم کر دیا، فضیلت عطا فرمائی، اسے اٹھایا، سوار کرایا کشتیوں میں، اسے پانی پہ چلنے کی صلاحیت بخشی، اور اپنی مخلوقات میں سے اکثر پر ہم نے اسے فضیلت عطا فرمائی۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ ہو سکتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ وہاں تک آپ کو لے کے چلیں کہ جنوں کے طول عمر کے اسباب کیا ہیں، جنوں کیا انتقال کیسے ہوتے ہیں، جنوں کے مسائل کیسے ہوتے ہیں۔ البتہ ابھی سورہ جن کی تفسیر باقی ہے اور تاریخ اپنے مقام پر باقی ہے۔
کیونکہ یہ 3 اشرے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے کہ تینوں کا عنوان الگ الگ، تفسیر قرآن کا موضوع بھی الگ ہے، اور تاریخ امیر المومنین کے 3 حصے ہم نے کیے، ایک ولادت باسعادت سے لے کر ما قبل ہجرت، اور ایک ہجرت کے بعد سے لے کر وقت شہادت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسرا حصہ شہادت ختمی مرتبت کے بعد سے لے کر مولائے کائنات کی اپنی شہادت کے وقت تک کے حالات۔ یہ بھی اپنے مقام پر عنوانات چلنے والے، اور یہ دونوں عنوانات کے تحت میں سوال و جواب بھی آپ کی خدمت میں اسی مجالس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہر ایک 9ویں دن پر آپ کی خدمت میں سوال جواب سلسلہ قائم کیا جائے گا آن لائن، اور پھر آپ جو جواب دیں گے تو آخر میں کسی ایک کامیاب ہو جانے والے مرد کو، کامیاب ہو جانے والی خاتون کو انشاءاللہ بارگاہ کی انتظامیہ کی طرف سے ایک انعام دیا جائے گا۔ اب غور سے سننا ہے، جن کو شاید جن کام آ جائے، ویسے کوئی کام آئے نہ آئے، مگر جن کیا کام آئیں گے، جن کے کام علی ابن ابی طالب آ رہے ہو۔ یا علی، تو آئیے اب پھر سنیں غور سے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، سورہ جن کی تلاوت کا فائدہ کل بیان کیا کہ جو پڑھے گا اسے جنوں کی تعداد کے برابر، جو تصدیق کرنے والے پیغمبر، جو تکذیب کرنے والے، روایات میں اختلاف، کیا ملے گا؟ اتنی تعداد میں غلام آزاد کرنے کا ثواب، اتنی تعداد، جن ہیں کتنے؟ جن بہت سارے، اتنے سارے ہیں کہ مولائے کائنات نے ایک مرتبہ جب اللہ کے رسول نے آپ کو بھیجا، اطرفہ بن شمرخ کے درخواست پر، قبیلے بنی کاخ کا یہ شخص تھا جن، اور پہلی مرتبہ پیغمبر کے اصحاب نے کسی جن کو شکل بشر میں دیکھا۔ جن جس شکل میں چاہیں سامنے آ سکتے، جن جس شکل میں چاہیں سامنے آ سکتے، تو چاہے حیوان کی شکل میں آئے کہ انسان کی شکل میں آئے۔ یہ اپنے چہرے پر رومال لپیٹے ہوئے پیغمبر کی خدمت میں آیا، اور آ کر کہتا ہے، اس کا نام تھا اطرفہ، باپ کا نام شمراخ ہے، کہتا ہے میں فریاد لے کر آیا ہوں کہ ایک ہی جگہ ہے نہر کی پانی پلانے کی حیوانات کی، اور وہاں پر ہمارے قبیلے مخالف جو آل محمد کے مخالف، اسلام کے مخالف ہے، وہ ہم سے طاقت میں زیادہ اور افراد بھی قوت میں زیادہ ہے، وہ ہمیں ہمارے حیوانات کو پانی پلانے کا موقع دیتے ہی نہیں، جھگڑا بہت بڑھ رہا ہے۔ اب کسی کو بھیجیے کہ جو ہمارے درمیان صلح کروا دے، تو پیغمبر نے بھیجنے سے پہلے فرمایا اپنے چہرے سے نقاب ہٹاؤ۔ اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی، تو روایت کے جملے ہیں کہ اس کے چہرے کو دیکھا لوگوں نے کہ چہرے پر ایسے بال ہیں جیسے حیوانات کے بدن پر ہوتے ہیں، چہرہ بہت لمبا سا ہے، اور آنکھیں بہت بڑی بڑی ہیں، مگر دونوں آنکھیں پھوٹی ہوئی ہیں، اور دانت اس طریقے سے کہ جیسے حیوانات کے بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں۔ یہ چہرہ دکھایا کیوں پیغمبر نے؟ کہ اب کون ساتھ جائے گا، اب کون ساتھ جائے گا۔ آپ متوجہ ہوئے ایک صاحب کی طرف جنہیں آپ خوب جانتے ہیں، اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کہ جی آپ جائیے، جا کر یہ 2 قبیلے ان میں صلح کرائیے، یا تو وہ اسلام لے آئیں یا صلح کر لیں تاکہ یہ جھگڑا پانی کا مسئلہ ختم ہو جائے۔ کہنے لگے میں کہاں جا سکتا ہوں، مجھے جنوں کے معاملات سمجھ میں نہیں آتے۔ ارے انسانوں کے سمجھ میں آتے تو غنیمت تھی۔ پھر ایک اور صاحب سے پوچھ لیا، ان کا جواب بھی بالکل کاپی پیسٹ تھا۔
اور پھر اس کے بعد ایک اور صاحب سے پوچھا تو یہ پورا ہی مسئلہ ایک جیسا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. قبلہ میں نے تو بیان کیا ہے. سوچیے اگر سامنے کھڑا ہو جائے کوئی آ کر ایسے تو کیا کوئی جائے گا ہم میں سے؟ کوئی نہیں جائے گا. جانا کہاں پر ہے؟ زمین کے اندر. آخر میں اللہ کے حبیب نے یہ مشن حوالے کیا اس کے کہ جس کے حوالے خدا نے اپنا گھر کیا تھا. جس کے آنے سے گھر میں در ہوا اسی کا نام تو حیدر ہوا. یا اس کے آنے سے، اور اس کو ہی اللہ کے رسول نے یہ مشن سپرد کیا. باقی سب میں سناٹا چھا گیا. تو غنیمت ہے کہ اس زمانے میں درجہ حرارت چیک کرنے کے آلات موجود نہیں تھے، ورنہ کتنوں کو بخار ہو گیا ہوتا. قبلہ یہ جنوں کا مسئلہ ہے. اللہ کے رسول کے اس مشن کے سپردگی کے جواب میں مولا کائنات کھڑے، میں حاضر ہوں، آپ کے حکم میں چلا جاتا. حالانکہ اللہ کے رسول نے اطرفہ سے یہ عہد لیا تھا جس کو لے جاؤ گے میرے ساتھیوں میں سے اس کی ضمانت لوگے تم. مگر اس کے باوجود بھی کوئی جانے کو تیار نہ ہوا. مولا کائنات کو روانہ کیا کہ واپسی کا ٹائم دیا تھا کہ صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے علی کو واپس پہنچاؤ گے. سلمان کہتے ہیں کیا سلمان تھے، باقی سب مسلمان تھے، یہ بیچارے اکیلے سلمان تھے. پیچھے پیچھے چل دیے مولا کائنات کے. سلمان کہاں جا رہے؟ یہ انسانوں کی بزم میں امام نہیں جا رہے. اور جیسے جیسے آپ کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے اس مقام پر پہنچے جا اطرفہ نے اب زمین میں داخل ہونے کا ارادہ کیا. اتنی شدید دھند مٹی کی تھی، اڑ رہی تھی مٹی، کہ امام نے ارشاد فرمایا ابا عبداللہ اب آگے مت بڑھنا. جناب سلمان کی کنیت ہے ابا عبداللہ. اے ابا عبداللہ اب آگے مت بڑھنا، واپس لوٹ جاؤ یہاں سے. اور امام اطرفہ کے ساتھ زمین میں داخل ہو گئے. اللہ کے رسول اپنے اصحاب کے ساتھ، یہ واقعہ مکہ المکرمہ کا ہے، اپنے اصحاب کے ساتھ واپس پلٹ آئے. نماز ظہر کے بعد روانگی تھی. عصر کی نماز ہو گئی، مغرب کی نماز ہو گئی، عشاء کی نماز ہو گئی، اور سمجھے کہ علی کی نماز بھی ہو گئی. آپ کو کیا خبر؟ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا تھا منافقین کے دل مطمئن ہوتے تھے، چلو جان چھوٹی. علی بھی گئے اور علی کے ساتھ ہونے والی تمام فضائل بھی اب تو ہم ہی ہم ہوں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مولا کائنات زمین میں داخل ہوئے اور واپسی ہوئی اگلے دن ظہر کی نماز کے وقت. اور واپسی کہاں سے ہوئی؟ واپسی ہوئی صفا کی پہاڑی سے. صفا کا پہاڑ پھٹا اور مولا کائنات وہاں سے برآمد ہوئے. اور ایسے برآمد ہوئے کہ آپ کی ذوالفقار سے خون ٹپک رہا تھا. اب یہ بحث ہم کر سکتے ہیں کہ جنوں میں خون کا رنگ کیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ امت کو دکھانے کے لیے اس طرح کے رنگ کی بات کی گئی ہو تاریخ کے اندر، کہ تاکہ سمجھ لیا جائے کہ جانے والا حلوہ کھانے نہیں گیا تھا، جلوہ دکھانے گیا تھا. جی حلوہ کھانا تو آسان ہے، جلوہ دکھانا مشکل ہے. تو مولا کائنات نے وہاں جا کر کیا کیا؟ اب یہ سرنوشت مولا کی سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے پوچھی.
آپ نے فرمایا کہ یاری دیر کیوں ہو گئی؟ یا رسول اللہ، میں جب پہنچا اس قوم جن کے اندر تو قوم جن میں جو ان کا مخالف قبیلہ تھا اس کی تعداد بہت زیادہ تھی، بڑے طاقتور تھے، اتنے طاقتور تھے کہ ان کے لیے مشکلات پیدا کر رکھی تھی۔ میں نے پہلے انہیں دعوت اسلام دی کہ آؤ مسلمان ہو جاؤ، تو اسلام سے انکار کیا۔ پھر میں نے کہا اچھا مسلمان نہیں ہوتے تو آؤ اپنے ہی قوم جن کے اس قبیلے سے مصالحت کر لو کہ ایک دن پانی تم پہ لاؤ اپنے حیوانات کو۔ اس کا مطلب ہے جنوں میں حیوانات بھی پالے جاتے ہیں، حیوانات کو پانی پلانے کا تصور بھی موجود ہے۔ ایک دن تم پہ لا لو، ایک دن یہ پہ لا لو۔ اس پر بھی تیار نہ ہوئے تو پھر مجبوراً تلوار سے فیصلہ کرنا۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ تلوار چلائی تو 70,000 افراد کو واصل جہنم کیا۔ آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، حالانکہ یہ بنے آگ سے ہیں، واصل جہنم آگ میں، آگ سے بنے ہوئے آگ میں جائیں گے۔ چلیے گوشت کو تو تلوار کاٹ سکتی ہے، کیا آگ کو بھی تلوار کاٹ سکتی ہے؟ کیا وہ تلوار اور ہے جو نہیں کاٹ سکتی؟ یہ ذوالفقار، یہ سب کاٹ سکتی ہے۔ 70,000 افراد کو قوم جن کے، اللہ کے رسول کے، وسیع نے، خدا کے ولی نے، مومنوں کے امیر نے ان کے انجام تک پہنچایا، یہاں تک کہ الامان کی صدائیں بلند ہوئیں۔ الامان یا امام، پہچانیے گا آج کا عنوان آپ کی خدمت میں تقریباً اب آگے بڑھ رہا ہے۔ افضل کون ہے، مکرم کون ہے، طاقتور کون ہے؟ جن بڑے طاقتور ہیں یا انسان؟ انسان پناہ لیتے ہیں جنوں کی یا جن انسان کی پناہ لیں گے؟ خدا نے کس کو مکرم بنایا ہے؟ کیا طاقت انسان کے پاس ہے کہ انسان اپنی صلاحیت کو پہچان تو لے؟ آئیے سورہ جن کے اندر واپس، جب قرآن سنا قوم جن کے بعض افراد نے، ٹھیک، تو کہنے لگے، یہ قرآن سنا کہاں پر؟ اس میں اختلاف ہے۔ سنا جب قرآن کو تو کیا کہا کہ یہ تو ایک عجیب تلاوت ہے۔ عجیب کا مطلب یہدی الی الرشد، کہ جو ہدایت کر رہی ہے سعادت کی طرف، کمال کی طرف، تو ہدایت الہیہ راہ کمال بھی ہے اور راہ سعادت بھی ہے۔ فآمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک قرار نہیں دیتے۔ اس کے بعد کے جملے 12 استعمال کیے ہیں، عجیب انداز سے۔ سورہ کا نمبر 72 ہے، جنوں کے جملے 12 ہیں، اور ہر 12 کو شروع کیا تاکید کے حرف سے، انا اور انا سے۔ کہتے ہیں وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، کہ بے شک کہ ہمارا پروردگار تعالی جد ربنا، بلند ہے بزرگی کے لحاظ سے ہمارا پروردگار۔ لفظ جد کا استعمال کیا ہے، جد کا مطلب دادا، جد کا مطلب نانا۔ یہاں جد کا مطلب کیا؟ اللہ جد ہے۔ یہاں جد کا مطلب وہ جو لفظ ماجد میں ہے، ماجد یعنی بزرگی کرنے رکھنے والا، اسی سے لفظ جد ہے۔ اس کے معنی بہت سارے لکھے علماء نے، البتہ امام راغب نے اس میں لکھا کہ اس سے مراد ہے جدا ہو جانے والا، جد الگ ہو جانے والا۔ تو باقیوں سے جو اپنی بزرگی میں الگ ہو جائے اسے جد کہتے ہیں۔ جو دادا بن جائے تو بیٹوں سے اور پوتوں سے تو الگ ہو جاتا ہے۔
خدا اپنی بزرگی میں سب سے منفرد ہے. انہ تعالی جد ربنا، بلند ہے بزرگی والا ہمارا پروردگار. متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس نے کوئی زوجہ اختیار کی ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے. کیا مطلب؟ اس آیت کے پیچھے کچھ مسائل ہیں جو انشاءاللہ آج شروع کر رہا ہوں، باقی باتیں کل آئیں گی. کفار مکہ کہتے تھے کہ خدا کے یہاں جو فرشتے ہیں وہ بیٹیاں ہیں، فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں. تو خدا کی شریک حیات کون ہے؟ قوم جن سے کسی خاتون کو منسوب کرتے تھے. اس لیے سورہ جن میں خود جنوں کے الفاظ یہ ہے کہ انہ تعالی جد ربنا متخذ صاحبۃ، صاحبہ مطلب بیوی، ولا ولد، اور نہ کوئی اس کے اولاد. آج کی حد تک تفسیر کو یہاں روکتے اور تاریخ میں آتے، اور تاریخ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام مولائے کائنات کی تاریخ میں مکۃ المکرمہ شاہ ولی اللہ احمد بن محمد ابراہیم محدث دہلوی نے اپنی کتاب ازالۃ الخلفاء کے اندر، اور بہت سارے شیعہ سنی علماء نے، حتیٰ کہ کتاب الغدیر میں صاحب کتاب نے پورا ایک چیپٹر مرتب کیا ولادت و امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام فی جوف الکعبہ، کہ مولائے کائنات کی ولادت باسعادت مکۃ المکرمہ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے. اسے سنی علماء بھی بیان کرتے، اور یہ محدث دہلوی کا اپنا جملہ ہے. نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کوئی اور کعبے کے اندر پیدا ہی نہ ہوا، مگر رجب کی یا تو 13 تاریخ یا ذی الحج کی 8 تاریخ، اس میں اختلاف. صلوات پڑھے محمد والے محمد. البتہ مشہور رجب کی 13 ہے. رجب کی 13 تاریخ جمعے کا دن، صبح کی نماز کے قریب کا وقت، اور ہاتھیوں والے واقعے کو 30 سال مکمل ہوئے تھے. جبکہ مکۃ المکرمہ میں عباس ابن عبد المطلب اور یزید بن قانب نامی 2 اشخاص بیٹھے مسجد حرام کے اندر صحن میں بیٹھے ہوئے، کہ ایسے میں فاطمہ بنت اسد کو اندر مسجد حرام میں آتے ہوئے دیکھا. مسجد حرام میں آپ داخل ہوئیں، اور داخل ہونے کے بعد آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد خانہ کعبہ کی اس دیوار کے پاس پہنچی، جو دیوار آج کے زیارتوں کے عنوان میں کہلاتی ہے مستجار. مستجار کے پاس پہنچ کر آپ نے اپنے کلمات عقیدت کو بیان کیا. اللہم انی مؤمن، پروردگار میں ایمان رکھتی ہوں تیری ذات پر، تیرے انبیاء پر، تیری کتابوں پر، اور جس نبی نے اس گھر کی تعمیر کی اس نبی پر. پروردگار تو میری مشکل کو آسان فرما، تجھے واسطہ میرے شکم میں آنے والی امانت کا. تو پتہ چلا عقیدے کے ساتھ ساتھ توسل بھی ہو تو علی ابن ابی طالب کا ہو. جب علی کی ماں کا اپنا گزارا توسل علی کے بغیر نہیں، تو گلی والوں کا گزارا کیسے ہوگا؟ آپ نے جب دعا مانگی تو بیٹھے ہوئے 2 افراد ہیں، دیکھا کہ اچانک خانہ کعبہ کی دیوار اسی مقام سے شق ہوئی. خانہ کعبہ کی دیوار شق ہو، اس کا کوئی حوالہ قرآن سے ہے یا نہیں؟
پہلی بات تو یاد رکھیں کہ آیا قرآن مجید نے اس طرح کے خارق العادات واقعات بیان کیے کہ نہیں کیے؟ جواب بالکل کیے ہیں، البتہ سمجھ میں سب کو نہیں آتے، وہ الگ بات ہے، یا سب سمجھ میں آتے علی سمجھ میں نہیں آتے، اس لیے کہ جو خوش نصب ہوتے ہیں انہی کو خدا خوش نصیب بناتا ہے، علی سمجھ میں اسی کے آتے ہیں۔ کیا کیفیت ہے، اللہ اکبر۔ آئیے قرآن کا حوالہ، قرآن کا پہلا حوالہ سورہ مبارکہ البقرہ میں، کہ کیا خارق العادت بات ہو سکتی ہے حضور قرآن؟ جی ہو سکتی ہے۔ آپ بتائیں ایمانداری سے، ہر مسلمان پڑھتا ہے کہ گائے کے گوشت کو گائے کو ذبح کرنے کے بعد گائے کا گوشت لگایا گیا میت کو، یہ قرآن کہتا ہے۔ سورہ بقرہ میں گائے کا پورا واقعہ پس منظر میں، وہ پوچھتے رہے کہ کیسی گائے ہو، کیا کرنا چاہیے۔ جب گائے کو ذبح کیا گیا اور اس کے گوشت کا ٹکڑا لگایا گیا میت کو، تو اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اس کا مطلب کہ اگر کسی مردہ کے گوشت کو لگایا جائے مردہ سے تو زندہ ہو جاتا ہے۔ اور فاطمہ بنت اسد نے اپنے وجود مقدس کو کعبے کی دیوار سے مس کیا اور خدا نے کعبے کی مردہ دیوار میں حیات پیدا کی، ایسے کھلی جیسے کوئی مومن کے چہرے پر لبوں کی مسکراہٹ ہو۔ دوسرا حوالہ، چلیے یہ بات اپنے مقام پر، حضرت صالح کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ حضرت صالح کے ساتھ قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ اللہ کے نمائندے ہیں تو دکھائیں یہ پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکال کر۔ پہاڑ سے زندہ اونٹنی کیسے نکل سکتی ہے؟ نہیں نکل سکتی۔ تو کیا حضرت صالح نے پہاڑ کو توڑا تھا؟ اندر سے اگر ناقۃ اللہ نے باہر آنا ہو تو پہاڑ شگافتہ ہو جاتا ہے، اور اگر ولی اللہ نے آنا ہو تو دیوار شگافتہ ہو جاتی ہے۔ مگر اونٹنی سمجھ میں آ گئی، علی سمجھ میں، بات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ سورہ ہود پڑھ لیجئے، سورہ والشمس پڑھ لیجئے، ناقۃ اللہ وسقیاھا فکذبوہ فعقروھا ودمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواھا ولا یخاف عقباھا۔ اب اللہ کے رسول موجود نہیں صحن کے اندر، جو موجود وہ دو افراد ہیں، ایک عباس ابن عبد المطلب، ایک یزید بن قانب۔ یہ چلی گئی اندر، اور جانے کے بعد واپس دیوار بند ہو گئی، گئی ہیں 12 کی رات میں گئی ہیں، دن میں نہیں گئیں۔ اللہ اکبر۔ اور اندر جانے کے بعد وہ کیا، وہ الگ مسئلہ، پوری تاریخ ہے جو پڑھی بہت کم جاتی، کہ اندر جا کر کس سے ملاقات ہوئی، کون خدمت کے لیے آیا، روشنی کا انتظام کیسے ہوا، کھانے کا بندوبست کس نے کیا۔ بس اتنی بات یاد دلاؤ، یہ قسم بخدا جن کی سمجھ میں دیوار کا شک ہونا آ گیا، ان کے دلوں سے شک نکل گیا، اور جن کی سمجھ میں شک نہیں آیا تو ان کے دلوں میں شک رہ گیا۔ جو خدا بلا سکتا ہے وہ کھلا بھی سکتا ہے اور بٹھا بھی سکتا ہے۔ تو آپ گئی ہیں شب 13 میں اور آئی ہیں شب 17 میں، 3 راتیں 4 راتیں آپ نے وہاں گزاری ہیں، اور جیسے ہی آپ داخل ہوئے تو آپ کا استقبال کیا جنت سے آنے والی خواتین نے۔ پتا چلا خدا نے جن خواتین کو شروع سے منتخب کیا تھا آخر تک سب کو منتخب کیا تھا ان کے زمانے کے لیے، نہیں اپنے علی کے زمانے کے لیے۔ حضرت حوا کی آمد بھی ہے، حضرت حوا کی آمد بھی ہے۔
حضرت آسیہ کی آمد بھی، حضرت ام کلثوم خواہر جناب موسیٰ علیہ السلام کی آمد بھی ہے، حضرت مریم کی آمد بھی ہے۔ ان خواتین کی آمد اور بعض روایات میں حضرت سارہ کی آمد بھی، 5 خواتین کا نام خاص طور سے ملتا ہے۔ یہ 5 خواتین جناب فاطمہ بنت اسد کا استقبال کر رہی تھیں۔ اللہ اکبر۔ مکے کے باہر والی عورتیں اور ہیں، خدا کے گھر کے اندر والی عورتیں اور ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں، بتائیں یہ 5 آئیں کہاں سے؟ اب ایک کا آنا سمجھ میں نہیں آ رہا مول صاحب، آپ نے 5 کی اور بات شروع کر دی۔ یہ باقی 5 کہاں سے آئی تھی؟ تو جو خدا ایک کو بھیج سکتا ہے وہ 5 کو بھیج سکتا ہے۔ اتنا بتا دے کہ چابی اور تالا دونوں تھے ایک خاندان والوں کے پاس۔ کعبے کے دروازے پر تالا تھا، چابی گھر میں تھی، تو نہ تو تالا کھلا نہ چابی استعمال ہوئی، اور یہ سارا واقعہ پیش آ گیا۔ بتانے کا مقصد یہ کہ علی والے گھبرائیں نہیں، لاکھ دروازے بند ہوں، چابی کسی اور کے پاس ہو، اگر آپ علی والے ہیں تو آپ کو خدا راستہ کہیں نہ کہیں سے بنا کے پہنچا دے گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم، گفتگو تمام، باقی باتیں انشاءاللہ کل۔ سورہ جن کی تفسیر اور مولا کائنات کی تاریخ میں چند جملے، اور ان جملات میں کیونکہ وہ بہت اہم جملات میں سے 2 جملے خاص طور سے پیش کر دوں کہ جب مولا کائنات تشریف لائے رجب کی 13 کو صبح کی نماز کے بعد کا واقعہ فجر کے وقت میں، تو آپ کی آمد کے بعد آپ کے کلمات کیا تھے؟ آپ کو آغوش میں کیسے لیا اور کس کس نے لیا؟ پھر آپ کو مبارکباد دینے کے لیے کعبے کے اندر کتنے انبیاء پہنچے؟ کیا دعوت تھی ولیمے کی باہر، اور کیا خاموشی تھی کعبے کے اندر کہ آنے والے سب ادب کے ساتھ سلام کر رہے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، فرش ازائے سرکار سید الشہداء پر کل ایک تذکرہ کیا تھا آپ کی خدمت، وہ تذکرہ تھا حضرت سعید ابن جبیر کا۔ سعید قرآن کی تلاوت بہت کیا کرتے تھے، اور سعید کے بعد آج تذکرہ ایک اور قاری قرآن کا ہے۔ یہ قاری قرآن کون ہے اور ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے، اس کو بیان کرتے کرتے خاص جملہ، یہ کون سی شخصیت جن کو عجمی کہا گیا، یمن میں رہتے تھے، بنی اسد کی کسی عورت کے غلام تھے، عجم کا مطلب فارسی بولتے تھے، اور نام تھا اس وقت سالم۔ اور جب ملاقات ہوئی مولا کائنات سے تو آپ نے نام پوچھا، نام سالم؟ فرمایا اللہ کے حبیب نے مجھ سے فرمایا تھا کہ وہ نام جو تمہارا عجم میں رکھا گیا میسم، اس نام کو اختیار کرو۔ میسم کے معنی کیا؟ میسم کے معنی ہے کہ راہ پر مضبوطی کے ساتھ قدم جما کے چلنے والا، جو راستے پر قدم جما کے مضبوطی کے ساتھ چلے اسے میسم کہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں آج سے تمہارا نام وہی والا ہے، میسم۔ البتہ تم سالم کو کنیت میں لے آؤ تو ہو گئے ابو سالم، کنیت میں آ گئے۔ ابو سالم کا مطلب کیا ہے؟ سالم کہتے ہیں جس میں کوئی نقصان نہ ہو، جس کو نقصان سے بچنا ہو میسم کے شاگردوں میں چلا جائے۔ میسم ابو سالم ہے، اور آپ کی شخصیت میں پروفیشن اپنے مقام پہ سب سنا ہوا ہے آپ۔ بس میں لیے چلتا ہوں مکۃ المکرمہ۔ عبداللہ ابن عباس
سے فرماتے میسم اے ابن عباس آؤ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، میں نے تنزیل علی کو سنائی ہے اور تعویل علی سے لی ہے۔ تنزیل قرآن میں نے سنائی کس کو ہے؟ مولا کائنات، اور تعویل کا علم مجھے مولا نے عطا کیا ہے۔ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ وہ ساری غیب کی خبریں سنانے لگے۔ کیا کیا غیب کی خبریں سنائیں؟ سرکار سید الشہداء کی شہادت کی خبر سنائی، اپنی شہادت کی خبر سنائی، حاکم شام کے مرنے کی خبر سنائی، اور کربلا کے واقعات کے بعد جو کچھ ہونے والا تھا اسے میسم نے بیان کرنا شروع کیا۔ میسم صاحب علم منایا و بلایت، ایسا قاری قرآن جو علی کے سامنے قرآن سناتا ہو، ایسا صاحب رازدار امیر المومنین اس سے مولا نے تعویل کا علم عطا کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ میسم امام کی خدمت میں، اور امام فرماتے میسم تمہارا کیا حال ہوگا جب تم سے کہا جائے گا کہ مجھ سے برات اختیار کرو۔ میسم رونے لگے، کہتے ہیں مولا مجھ سے ممکن نہیں کہ میں آپ سے برات اختیار کروں۔ فرمایا میسم اگر تم اس کی بات نہیں مانو گے تو تمہارے ہاتھ کٹوا دے گا۔ کہتے ہیں مولا میں تب بھی برات اختیار نہیں کروں گا، تمہارے پاؤں کٹوا دے گا۔ میسم کہتے ہیں مولا تب بھی میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میسم وہ تمہاری زبان کٹوا دے گا۔ میسم کہتے ہیں مولا میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ فرمایا اگر تم ثبات قدم پر رہے تو تم جنت میں میرے درجے کے اندر رہو گے۔ اللہ اکبر۔ خدا آپ سب کو نصیب کرے میسم تمار کی اور روزے کی زیارت۔ بڑا مشکل وقت تھا میسم کے لیے، جب میسم کو کربلا کے واقعے سے صرف 8 دن پہلے، کربلا کے واقعے سے 8 دن پہلے، یعنی سن 60 ہجری میں ذی الحج کے مہینے میں 22 تاریخ کو، بعض کہتے ہیں 28 تاریخ کو، میسم کو شہید کر دیا گیا۔ مگر شہید ایسے نہیں کیا گیا، میسم کو بلایا گیا، کہا گیا علی سے برات کا اظہار کرو۔ میسم نے انکار کیا تو کہتا تھا شقی کہ تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ میسم کہتے ہیں مجھے میرے مولا سب بتا گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا خوشی تھی اپنی شہادت کی کہ عمرو بن حریث کے گھر کے ساتھ جہاں کھجور کے سوکھے درخت پر آپ کو لٹکایا جانا تھا، اس کھجور کے درخت کو پانی دیا کرتے تھے کہ یہ گر نہ جائے۔ میسم سے پوچھا عبید اللہ ابن زیاد نے، اچھا اور کیا کہا تھا؟ کہ میسم بتاؤ کیا کہا تمہارے مولا نے؟ کہا ہاتھ کٹوائے گا، پاؤں کٹوائے گا اور زبان کٹوائے گا۔ تو ابن زیاد کہتا ہے میں تمہارے مولا کے فرمان کو غلط ثابت کروں، تمہارے ہاتھ تو کٹیں گے، پاؤں کٹیں گے، زبان نہیں کٹواؤں گا۔ میسم تیار ہیں، اور میسم نے ایسا کام کیا کہ زبان کٹوانی پڑ گئی۔ جب یہاں سے ہاتھ کٹے اور گھٹنے کے پاس سے آپ کے دونوں پاؤں کاٹ دیے گئے تو گوشت کا لوتھڑا تھا، خون بہتا تھا۔ کیا فصاحت و بلاغت تھی۔ اور لٹکا دیا گیا کھجور کے سوکھے درخت کی شاخ پر، اور فرماتے تھے آؤ مجھ سے فضائل علی سن لو۔ میسم فضائل علی بیان کر رہے، اور ایسے فضائل علی بیان کیے، اللہ اکبر، کہ لوگ جمع ہو کر حدیث لکھنا شروع ہو گئے۔ خبر پہنچ گئی ابن زیاد تک۔ ابن زیاد نے گھبرا کر کہا جلدی جا کے جلاد سے کہا اس کی زبان کاٹ لے۔ وہ زبان کاٹنے کے لیے پہنچا ہے تو میسم نے پوچھا کیوں آیا ہے؟ کہ مجھے بھیجا حاکم نے ہے۔ کیا کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ خنجر ہاتھ میں ہے، کہ تیری زبان کاٹوں گا۔
کہ جا کے پہلے کہہ دے کہ میرے مولا کا فرمان سچا ہوا کہ نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، اپنی زبان کی فکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں زبان کیسے کاٹی گئی؟ یا تو یہاں گردن پہ سوراخ کیا گیا، یہاں سے زبان کھینچ کے نکالی گئی، یا یہ دہان ایسا چیرا گیا کہ یہاں سے زبان کھینچ کے نکالی گئی۔ بعض کہتے ہیں منہ میں لگام ڈال دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، خون بہتا تھا۔ میثم علی سے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ بس میں سوچتا ہوں میثم آپ کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، آپ کی زبان کاٹی گئی، خون بہتا رہا۔ میثم اگر آپ کے سامنے آپ کے گھر والے تو نہ تھے؟ ہائے کربلا، ہائے غربت آل محمد، جہاں بیویاں، جہاں بچے بے آسرا رہ گئے جب عباس کے بازو کٹے، وہاں غربت آئے۔ میثم آپ کے ہاتھ کاٹے گئے تھے، ادھر عباس کے بازو قلم ہوئے۔ اے میثم، آپ کو کسی کو پانی تو نہیں پہنچانا تھا، لیکن ہائے مشق سکینہ، عباس یہ کہہ کے رخصت ہو گئے، آقا میری لاش کو خیمے میں لے کے نہ جائیے گا۔ ارے سکینہ سے وعدہ کیا تھا، عباس شرمندہ ہے، ارے پانی بھی نہ لا سکا۔ واہ محمد، واہ مصیبت۔ بس آخری جملہ، میرے مولا کے دونوں بازو کٹے ہیں۔ میں سوچتا ہوں میثم کے ہاتھ کٹے کلائی کے پاس سے، باز کہتے کونی کے پاس سے، مولا عباس کے بازو شانوں کے پاس سے کاٹے گئے تھے۔ ہائے کٹے ہوئے شانے، قیامت کے میدان میں سیدہ کے دامن میں اس طرح سے آئیں گے کہ سیدہ فرمائیں گی، اے حسن کے بابا، جا کے میرے بابا سے کہہ دیجئے امت کی شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے بازو کا بھی